ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کو کبھی پسند نہیں کرتا. اللہ کو زمین پہ بے حیائی پسند نہیں ہے، اور زنا کو اللہ نے بے حیائی قرار دیا ہے. فرمایا تم انسان ہو، نکاح کر کے رہو، بغیر نکاح کے کسی عورت کے قریب جانے کی تمہیں اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے. نہ آنکھوں کا زنا کرنے کی اجازت، نہ کانوں کا زنا کرنے کی اجازت، نہ زبان سے زنا کرنے کی اجازت. تو اب جو اللہ کو مانے گا نا، جو خالق کے رشتے کو مانتا ہے، وہ کیا کہے گا کہ بھئی زانی کی ٹھکائی لگنی چاہیے. پہلے کون ہے؟ خالق. اور اس نے بتا دیا کہ مجھے اتنی ترجیح دینی ہے کہ والدین پر بھی مجھے ترجیح دی جائے گی. تو انسانیت کے رشتہ میں سب سے اہم ترین انسان کون ہوتا ہے؟ والدین ہوتے ہیں نا. بھئی سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں احسان کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا. تو اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوا دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کو ناراض کرنے میں کوئی کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو. ان کی ماننا بھی جائز نہیں ہے بالکل. ان کو بھی آپ، بلکہ مستحب چیزوں میں جہاں شریعت نے ترغیب دے دی ہے، وہاں اگر والدین روکتے ہیں تو بھی علماء کہتے ہیں کہ وہاں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. جہاں شریعت نے ترغیب دی ہے نا کہ یہ کرو، اور والدین خامخواہ میں منع کریں آپ کو، تو وہاں بھی نہیں ہے. وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت نے کہا ہے. تو اس لیے یہ جو انبیاء بار بار بیان کرتے ہیں نا، وہ کس کا تعارف کرواتے ہیں؟ انٹروڈکشن کس کا کرواتے ہیں؟ خالق کا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. اور اللہ نے پھر تباہ و برباد کرنے کی جب قوم عاد کو تباہ کیا تو فرمایا تلک عاد، دیکھو یہ تھے عاد، جحدوا بآیات ربہم کفروا بربہم، اپنے رب کا انکار کیا اور کیسے یہ تباہ ہو گئے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو گئے. پھر قوم سمود کا یہی حشر ہوا ہے. اور پھر اللہ نے قوم سمود کے بعد جو دوسری قوم جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، وہ جب قوم تباہ ہو گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. اس کا پھر کیا ہوا؟ پھر لوط علیہ السلام کا دور آیا، وہ پھر میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. ان قوموں میں کیا ہوا، ان میں کیا برائیاں تھیں. پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ من حیث القوم کہیں وہ برائیاں ہم میں بھی تو نہیں. اور دیکھو قرآن کی جو دعوت ہے نا، وہ فطرت کو اپیل کرتی ہے. قرآن کبھی ایسی برائی کو برائی نہیں کہتا جس کا برائی ہونا ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، خام خامے. ویسے ہی قرآن نے اصول بھی بیان کیے ہیں، کہ قل ان اللہ لا یأمر فی الفحشاء. دیکھو اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، تو بے حیائی کو تو کوئی بھی شریف آدمی پسند نہیں کرتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ زنا ہونا چاہیے، لیکن جب ان کی اپنی بہو بیٹی کی باری آتی ہے تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ صرف شہوت ہے، یہ صرف خواہشات نفسانیہ ہیں جو آپ کو غلط رخ پر لے کر جا رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں برائیوں میں مبتلا تھا، جب میرے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو مجھے خیال ہوا کہ اگر میں نے یہ برائیاں نہ چھوڑی اور میری بیٹی کو پتہ چل گیا تو میری بیٹی بھی ان برائیوں میں مبتلا ہوگی. اس کی خاطر مجھے وہ برائیاں چھوڑنی پڑی. تو میں نے کہا دیکھو اس برائی کا برائی ہونا سمجھ میں آ گیا نا. برائی ہونا، جیسے میں شیعہ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، شیعہ کہتے ہیں کہ متع حلال ہے. شیعہ کیا کہتے ہیں کہ متع کانٹریکٹ میرج ہے نا، 2 دن کی، 1 دن کی، 4 مہینے کی، وہ کہتے ہیں بالکل حلال ہے. تو اور دلائل ہیں بہت سارے اس کے حرام ہونے کے. میں ایک دلیل یہ دیتا ہوں، شیعہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی سرعام آپ کی بیٹی کے لیے متع کا پیغام بھیجے کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دیں، تو یہ سنتے ہی نا وہ آگ بگولا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیسی مثال دے رہے ہو ہے بھائی، کیوں میری بیٹی کی کیوں مثال دے رہے ہو، میری بہن کی کیوں مثال دے رہے ہو. میں نے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حلال کام ہے تو آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر بھائی. جبکہ نکاح کے لیے لوگ خود آ کے بتاتے ہیں نا، مولوی صاحب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی رشتہ ہو تو بتائیں. کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب میری سسٹر کے لیے کوئی رشتہ بتا دیں، اچھا ہو، بندہ تمیزدار ہو. اس میں غیرت نہیں آتی کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہے. لیکن وہی آپ متع کی بات کریں، جو شیعہ لوگ متع کو حلال کہتے ہیں، کہ کسی شیعہ کے پاس جا کے بولیں کہ آپ کی بہن ہے معاذ اللہ نقل کفر، میں متع کرنا چاہتا ہوں، 2 گھنٹے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ تھپڑ مار کے بھگا دے گا آپ کو، غیر کہ دفع ہو یہاں سے. تو آپ اس کو کہیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوگا چلو جاؤ یہاں سے.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے معاشرے میں، اور یہ غیرت اور حمیت کے خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. تو اللہ نے ہمیں جو قرآن میں احکام دیے ہیں نا، اسلام کی سب سے بڑی خوبی، خدا کی قسم یہ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمائے یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس میں فطرت کے خلاف تمہیں کوئی حکم نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں یوں حکم دے دیتے چھپکلیاں کھاؤ، کتے بلی کھاؤ، مرغی نہیں کھاؤ، تو عجیب سا ہو جاتا نا کہ اللہ کیا کھلا رہا ہے تو ہمیں بھائی. اللہ نے کہا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور یہ درندے کھانا چھوڑ دو. اللہ نے کہا ذبح کر کے کھاؤ، اگر اللہ کہتے ذبح کیے بغیر کھاؤ، ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے، کچھ لوگ کھا لیتے، بہت سو کو الٹیاں آ جاتی. اللہ کہتے نکاح کر کے نہیں رہنا، بغیر نکاح کے رہنا ہے. تو بہت سے لوگ جیسے یورپ والے بغیر نکاح کے زندگی تو گزار رہے ہیں، مگر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے، یہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. وہ پریشان ہے یار، اس کو فیملی سسٹم کو کیسے درست کریں، ہم پریشان ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کیا کریں بھائی ہم. تو فطرت کے مطابق چلا دی اللہ تعالیٰ نے، نیچر. اگر اللہ کہتے والدین کی نافرمانی کرنی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا. بار بار خیال آتا یار یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے کتنا بچپن میں محبت دی، یہ میری ماں ہے، اس نے دودھ پلایا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہیں نا اس کے خلاف چل رہے ہیں تم نے. خدا کی قسم بڑا مشکل کام ہو جاتا. ضمیر ملامت کرتا بار بار، اور آپ کو ضمیر کے خلاف چلنا پڑتا. اللہ نے وہی کہا جو ہمارے ضمیر کی آواز ہے. اللہ نے کہا کہ مخلوق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا. لا تقل لهما اف. اللہ کہتا ہے رشتہ داری توڑنی ہے، نہ بھائی کا پتہ ہونا چاہیے، نہ بہن کا پتہ ہونا چاہیے، نہ چاچا کا پتہ ہو، نہ ماموں کا پتہ ہو. جیسے گوروں کو پتہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا چچا کون ہے، ماموں کون ہے. ابا کا مشکل لگ رہا ہے آج کل پتہ لگنا وہاں پہ. تو سارے اس لیے وہ انکل ہیں، ان کے سب کون ہوتے ہیں؟ انکل. اور ساری عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ انٹی. ہمارے ہاں انکل کا جو اصل مفہوم ہے، ابا کے چھوٹے بھائی انکل ہیں، بڑے بھائی تایا ہیں. بڑے چھوٹے کا فرق تو بڑا، وہ اس میں بڑی گہرائی ہے. تو اب اللہ اگر کہہ دیتے کہ ساری رشتہ داری توڑو، تو بڑا مشکل ہوتا بھائی سے لڑنا، مشکل کام ہو جاتا نا یار، بھائی ایسے لڑنا بڑا مشکل کام. اللہ اگر کہتے داڑھی کٹاؤ، آپ بتائیں کل اللہ نہ کرے میں داڑھی کاٹ کے بیٹھتا یہاں پہ، آپ کو اچھا لگتا؟ میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا داڑھی کاٹنے میں حسن ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک رکھی نہ ہو. ایک دفعہ رکھ لو، پھر داڑھی میں اللہ نے جو نور رکھا ہے وہ نور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. بغیر داڑھی کا آدمی جب داڑھی رکھتا ہے تو برا نہیں لگتا. داڑھی رکھنے والا آدمی ایک دن کاٹ کے آ جائے نا، کیسی عجیب سی چہرے پہ اس کے ایک بے برکتی سی اور ایک نحوست کے آثار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا چہرہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ داڑھی میں کیا ہے؟ حسن ہے. ہاں بعض دفعہ ہم فطرت کے خلاف چلتے چلتے اس حسن سے مانوس نہیں رہتے. اب ہمیں کیوں پسند آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ دیکھ کے عادی ہو چکے ہیں نا ایک چیز کے. جیسے چائنا والے جب بلی کھاتے ہیں تو انہیں تو الٹی نہیں آتی. میں گلگت میں تھا، وہاں ایک کتا ہے، سڑا ہوا عجیب سا کتا جا رہا تھا، میں یوں یوں کر کے نا پیچھے ہو رہا تھا. انہوں نے کہا بھی چائنیز نے دیکھ لیا نا اس کو کاٹ کے کھا جائیں گے. میں نے کہا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے یار، ایسا تو ہم بکرا نہیں کھاتے، تو کتا ایسا کھا جائیں گے؟ تو کھا جاتے ہیں. تو وہ تو جب آپ فطرت کے جیسے پہلی دفعہ جھوٹ بولیں گے تو برا لگے گا آپ کو، ضمیر ملامت کرے گا. لیکن جھوٹ بول بول کے ایک وقت آتا ہے کہ سچ بولتے ہوئے برا لگ رہا ہوتا ہے آدمی. جھوٹ بولنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بڑی خوشو و خضوع سے اس دن نماز پڑھتا ہے جس دن جھوٹ بولتا ہے. کہتا ہے آج مجھے عجیب سی نورانیت محسوس ہو رہی ہے. اسی طرح جو گندے مندے رہتے ہیں، اصل تو کیا ہے؟ نہاتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سکون محسوس ہوتا ہے نا آپ کو بھی، سامنے والے کو بھی. لیکن بھنگی کو نہیں ہوتا. بھنگی کو اگر آپ کچھ دن صاف ستھرا رکھو، وہ کہے گا یار کس عذاب میں ڈال دیا ہے مجھے. تو بھنگی کا ایک بس واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دو بھنگی جا رہے تھے، ایک بھنگی جا رہا تھا، ہمارے حضرت یہ واقعہ سناتے تھے، عطر کی دکان کے قریب سے گزرا تو دھڑام سے گر کے بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے نا، خوشبو کی دکان کے قریب سے گزرا اور گر کے بے ہوش. اب پبلک پریشان ہے، اس وقت ایمبولینسیں تو ہوتی نہیں تھی، کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی سر پہ پانی ڈال رہا ہے، کوئی ٹھنڈا، بندہ ہوش میں نہیں آیا. تو اس کے بھائی کو فون کیا، وہ بھی بھنگی تھا. بھائی آیا، اس نے حالات کا جائزہ لیا نا، چاروں طرف دیکھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. ایک دم اس کو دور ایک خوشبو کی دکان نظر آئی. اس نے کہا او آئی سی، سمجھ گیا. اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کہیں سے کہیں گوبر لے کر آؤ. گوبر اس کی ناک کے قریب رکھا، سنگھایا گیا، اٹھ کے وہ ایک دم بیٹھ گیا. تو اس نے کہا بھائی ہم لوگ اس چیز کے عادی ہیں، وہ گٹر میں گھسے رہتے ہیں، بدبو کے عادی ہیں، خوشبو کا جھونکا آیا یہ افورڈ نہیں کر پایا.
ٹھیک ہے نا. تو وہ ہماری فطرت چینج ہو جاتی ہے. ہمیں گٹکے میں مزہ آنے لگتا ہے, پان میں مزہ آنے لگتا ہے, تو پھر شہد تھوڑی اچھا لگے گا ہمیں. چائے میں مزہ آئے گا تو دودھ تھوڑی اچھا لگے گا. تو ہم چینج, اب ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اللہ کے قانون کو چینج نہیں کرنا. ہم جب چینج کر لیں گے, فطرت پہ آ جائیں گے, تو اللہ کا پہلا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ملے گی, سکون کی, اور آخرت میں بھی ملے گی. تو باقی واقعات انبیاء کے انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.